آج کا ایک ہمارا جو مقصد ہے اس کانفرنس کا، ایک عظیم ہستی، ایک اللہ کے پرنور و باقی بند دنیا حمدۃ المحدثین حضرت العلامہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا تو عرض کے جو واقعہ سنا رہا تھا، حضرت حمدۃ المحدثین علیہ رحمہ ایک مرتبہ جا رہے تھے عمرے کے لیے. جیسے جا رہے تھے تو شاگرد ان کے پاس آ کے کہنے لگا، سامنے آ کے ٹھہر گیا. تو حضرت قبلہ بولے، اچھا بولو بابا میں عمرے کو جا رہا ہوں، آپ کی آواز سے کیا لاؤں؟ تو محبت سے بولے حضرت. تو وہ شاگرد دیکھیے، شاگرد بھی بڑا ہوشیار تھا، بخاری پڑھنے والا تھا. وہ شاگرد کہنے لگا، حضور میرے کو کوئی چیز نہیں ہونا، بلکہ وہ چیز ہونا جو چیز آپ کے دل میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ چیز مجھ کو مدینے سے لا کے دو. دیکھو ان کا بھی کیسا جو، اب ہم جیسے لوگ رہتے اجوا کھجور لاؤ، وہ سونا لاؤ، وہاں کا سونا پیور رہتا، ایسا یہ کرتے ہم لوگ. لیکن انہوں نے کیا بولے؟ انہیں بولے کہ آپ تمہارے دل میں، آپ کے دل میں جو پسند ہے وہ چیز میں لا کے دے. تو غرض کے حضرت گئے، مکہ میں عمرہ ہوا، طواف ہوا، سعی صفا مروہ سب ہوا، زمزم بھی پیے، سب پیے. بچے کا ذہن تھا میں یہ بچے کو لے کے کیا دوں. اب بچہ بھی بہت تڑپ سے پوچھا کیا لے کے جاؤ، لے جا کر دینا. تو جیسے ہوئی تو مدینہ شریف آئے. جیسے حضرت قبلہ مدینہ شریف آنا تھا، آنے کے بعد وہاں پر بھی زیارتیں ہوئے، سب ہوئی. حضرت قبلہ فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ میں مسجد نبوی میں اندر شام میں عشاء کے بعد بیٹھا ہوا تھا، بیٹھ کے دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا. دلائل الخیرات بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. وہ مدینے میں کرتے کیا، ایک پردے سے ایک وال بنا، اب جائیں گے آپ کو معلوم ہوتا، تو پردہ ڈالتے رہتے کیونکہ وہ راستے آسان ہونے کے لیے. تو حضرت قبلہ کہتے میں ریاض الجنہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا، ایک کام کرنے والا وہاں کا خادم میں نہیں ہوں سمجھ کے پردہ ڈال دیا. تو لہٰذا پردہ میرے اوپر آ گیا اور میرے کو نیند کی خشی تاری ہو گئی، میں سو گیا. یہ واقعہ تھا رات میں 10 بجے. تو حضرت قبلہ فرماتے مجھے نیند لگ گئی. اب میں خواب تھا. اب جب اٹھ کے دیکھا تو رات کے 2 بجے میں وہیں تھا. اور پھر کہتے رات کے 2 بج رہے تھے، باہر کا دروازہ ادھر باب السلام بھی بند ہے، ادھر باب جبرائیل، پورے دروازے بند کر دیے، 2 بجے کے بعد بند کر دیے. اب کہتے پوری مسجد نبوی میں یہ میں اکیلا ہوں اور سامنے رسول اللہ کا روزہ ہے، سامنے سنہری جل. حضرت قبلہ فرماتے اب کوئی نہیں ہے رات میں. تو فرماتے پھر تھوڑی دیر ہوئی تو خدام روزے پاک آئے، جو مدینے سرکار کا جو روزہ رہتا وہاں کے خادم رہتے، وہ اس وقت آتے جب کوئی نہیں رہے. تو باہر سے وہ لوگ اندر آئے. تو میں وہاں پر ریاض الجنہ میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا. وہ لوگ مجھ کو دیکھ لے کہ ان کا معمول یہ تھا، باہر سے ایک بار دروازہ بند ہو گیا تو پھر وہ لوگ جب تک کام نہیں ہوتا دروازے کو نہیں کھولتے. وہ دیکھ کے حضرت قبلہ کو بلائے، بولے تعال شیخ تعال. تو حضرت بولے لوگ پہچان لے میرے بلا رہے. اب لازمی بات ہے میرے باہر بھیجا دیتے. تو حضرت بڑے ادب سے، سرکار کا روزہ سامنے تھا، تو جالی کے پاس ٹھہرے. تو بولے دروازہ کھول کے مجھے اندر بلائے، سنہری جالی کے اندر میرے کو بلا کے کہنے لگے تمہارا یہاں پر رکنا کیسے؟ تو بولے حضرت میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم، یہ کوئی پردہ میرے اوپر ڈال دیا، میں یہاں پر رک گیا. تو وہ شیخ کے الفاظ کہتے ہیں تمہارا رکنا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ تم کو یہاں پر رکائے. اب بولے کرنا کیا؟ تو بولے ہم سرکار کی جو قبر اطہر ہے اس کو ہم روزانہ مہینے میں 1 مرتبہ صاف کرتے ہیں. تو شیخ الحدیث صاحب قبلہ دیکھ کے پریشان ہوئی کہ میری کیا قسمت. تو سرکار کو شیخ الحدیث صاحب قبلہ کو اندر لا کے بلا کے بولے تم ایک کونے میں بیٹھو. تو حضرت بیٹھے، حضرت قبلہ بیٹھ کے دعا کر رہے، رو رہے. حضرت بولے اے اللہ میرا کون سا دل اتنا عمل پسند آیا، سرکار کی قبر اطہر کو صاف کر رہے، یہ خواجہ شریف دیکھتے ہوئے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو بادشاہ بھی اجازت نہیں ہے، اس وقت صرف خاص لوگ ہوتے جو لوگ وہاں پر آنا وہی لوگ صاف کر کے جاتے. تو حضرت قبلہ کونے میں بیٹھ گئے، خاموشی سے بیٹھ گئے، آنکھ بند کر کے مراقبے میں بیٹھ گئے. تو وہ لوگ کہتے وہ لوگ پورا کیا کیے، صاف کیے. سب رسول اللہ کے روزے پاک کو صاف کر رہے تھے. حضرت فرماتے میں آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی بیٹھنا تھا آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ واپس جا رہے تھے.
جیسے ہی لوگ واپس جا رہے تھے، جاتے جاتے بولے یا شیخ تعال، تو میں گیا تو بولے ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولو، افتح یدک، ہاتھ کھولو، بولے دو ہاتھ کھول کے میں سامنے رکھا، بولے کاغذ نکال کے حضرت کے ہاتھ میں، بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ تمہارے نبی کے قبر اطہر کی پیاری مٹی ہے، رسول اللہ کے روضے پاک پہ جو مٹی آتی ہے وہ مٹی ہم تم کو دے رہے ہیں، یہ ہم نہیں دے رہے ہیں، ہم کو اشارہ سرکار فرمائے، اس اشارے کے صدقے میں ہم نے تم کو دے رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے وہ مٹی لے کے میں سجدے میں گر گیا، رونا ہے، اتنا رویا مجھے معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کا کرم کیسا ہوا۔ تو بہرحال وہ لوگ بولے چلو ہم باہر جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ فرماتے ہیں یہ مٹی کو ایسے دبا کے پکڑ لیا، ایسے سینے میں لگایا، شیروانی پہن کے گیا تھا، ایسے لے کے لگا لیا، جیسے باب جبریل سے باہر گیا وہ شاگرد کا چہرہ سامنے نظر آیا، دیکھا وہ شاگرد آ کے کہنے لگے، شاگرد کیا بولے تھے؟ حضرت تمہارے دل کے پاس جو چیز سب سے محبوب ہے وہ چیز مدینے سے نکلا۔ اب یہ مٹی تو ملی تھی، ہمارے شیخ العزیز صاحب قبلہ کو ایسا لگا لیے، اب دل میں رکھ کے انڈیا آئے، حیدرآباد آئے، تو وہ بچہ آیا، وہ شاگرد آیا، آتے ہی جیسے ہی جلدی وہ شاگرد آیا، آگے دوسرے دن حضرت سے ملاقات کیا، ملاقات کر کے بولے حضرت قبلہ مدینے سے مجھے پیاری چیز آپ لائے یا نہیں لائے؟ تب حضرت قبلہ فرماتے ہیں بیٹا وعدہ کیا تھا تم کو، کیونکہ رسول اللہ فرمائے جو دنیا میں وعدے کو پورا کرے گا میدان حشر میں اس کے وعدے کو پورا کروں گا۔ اندر گئے، جا کے مٹی کا جو پیپر تھا وہ پیپر کو لپیٹ کے لائے، لا کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بولے یا رسول اللہ آپ کے روضے پاک کی مٹی کوئی امتی کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا، آج خواجہ شریف وعدے کا خلاف ورزی نہیں کرتے ہوئے یہ مٹی میرے دل کے پاس میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن یہ بچہ بولا تھا تمہارے پاس سب سے محبوب چیز کون سی ہے، وہ محبوب چیز مجھے دینا۔ تو فرماتے ہیں اشارہ کر کے کہے یا رسول اللہ یہ مٹی یہ شاگرد کو میں دے رہا ہوں، لیکن کل قیامت میں جنت میں آپ کا قدم جہاں جہاں پڑے گا وہاں کی مٹی خواجہ شریف کو عطا فرمائیے۔ تو یہ کہتے ہوئے حضرت قبلہ وہ شخص کو دے دیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین جو اپنی زندگیوں کو گزارے یہ رسول اللہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارے۔